السلام علیکم ناظرین۔ ایک سلطنت کا بادشاہ ایک دن اپنے دربار میں وزیروں اور مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ کا موڈ کافی اچھا تھا۔ دربار میں ایک نوجوان وزیر بھی موجود تھا۔ بادشاہ اس نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر بادشاہ کے اچانک کیے گئے اس سوال سے گھبرا گیا اور اپنا منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے پھر اسے کہا، تم گھبراؤ نہیں اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش مجھے بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ بھی میرا ہوتا تو میں اس دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوتا۔ یہ کہہ کر وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور بولا، اگر میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ وزیر نے گھبرا کر بادشاہ کو دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً منشی کو بلایا اور اسے 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ پہلا حکم یہ تھا کہ اس کی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کر دی جائے، اور دوسرے حکم میں وزیر کا سر قلم کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ وزیر بادشاہ کے دونوں احکامات پر حیران تھا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر سے بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں اور ان 30 دنوں میں تمہیں 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ تم کامیاب ہو گئے تو آدھی سلطنت تمہاری ہو جائے گی اور میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب وزیر کی حیرانی پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ بادشاہ نے دوسرا سوال بتایا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ پھر بادشاہ نے تیسرا اور آخری سوال بتایا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر سے کہا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے۔ وزیر نے یہ بات سنتے ہی دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے پوری سلطنت کے دانشور، ادیب، مفکر لوگوں کو جمع کیا اور تینوں سوالات ان کے سامنے رکھ دیے۔ تمام دانشور پہلے سوال پر ہی بحث کرتے رہے مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ اس نے اور بھی سلطنتوں سے دانشوروں کو جمع کیا لیکن کوئی بھی اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ وہ وزیر مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا اور تینوں سوالات کے جوابات ڈھونڈتا رہا، مگر پوری سلطنت میں اسے کوئی بھی ایسا نہ ملا جو بادشاہ کے سوالوں کا جواب اسے دے سکے۔ وہ شہر شہر، گاؤں گاؤں مارا مارا پھرتا رہا۔ اس کے کپڑے پھٹ گئے، جوتے گھس گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، مگر اسے ان سوالوں کا جواب نہ ملا۔ بالآخر شرط کا آخری دن آ گیا۔ اسے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کے پاس پہنچا۔ قریب ہی کچی بستی میں ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ ہانپتا کانپتا ہوا اس جھونپڑی تک پہنچ گیا جہاں فقیر بیٹھا سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا۔ ساتھ ہی ایک دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا دودھ پی رہا تھا۔ فقیر کی نظر وزیر پر پڑی تو فقیر نے زوردار کہکہا لگایا اور وزیر سے کہا، جناب عالی، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں۔ آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے اسے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں 3 سوالوں کے جوابات ڈھونڈ رہا ہوں؟ فقیر نے سوکھی روٹی ٹوکرے میں رکھی، مسکرایا اور اپنا بوریا اٹھا کر وزیر سے کہا، یہ دیکھیے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا تو اس میں شاہی لباس تھا۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزیروں کو عنایت کرتا تھا۔ پھر فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی آپ کی طرح بادشاہ کا وزیر تھا۔ میں نے بھی آپ ہی کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کی تھی۔ نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے۔ فقیر نے اس کے بعد روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے نہایت ہی افسردگی سے پوچھا کہ آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے زوردار کہکہا لگایا اور کہا، میرا مسئلہ آپ سے تھوڑا مختلف تھا۔ میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے۔ میں نے بادشاہ کو جواب بتائے اور آدھی سلطنت لینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو سلام کیا اور اس جھونپڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب میں اور میرا کتا یہاں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا، مگر اس نے وقت ضائع کیے بغیر فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں جواب دیا، مگر فقیر نے ایک شرط رکھی، میں پہلے 2 سوالوں کا جواب تو مفت دوں گا، مگر تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وزیر مرتا کیا نہ کرتا، اس کے پاس شرط ماننے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر نے پہلے سوال کا جواب دیا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان چاہے بادشاہ ہو یا فقیر، وہ اس سچائی سے بچ نہیں سکتا۔ وہ کچھ دیر رکا اور دوسرے سوال کا جواب دیا،
انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے اور موت کو یکسر بھلا دیتا ہے۔ وزیر خوشی سے نہال ہو گیا کیونکہ اس کو 2 سوالات کے جوابات مل گئے تھے۔ وزیر نے تیسرے سوال کے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پی لیتے۔ وزیر کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اس نے کتے کے منہ سے بچے دودھ کو زمین پر رکھ دیا اور حقارت سے دیکھنے لگا۔ فقیر اس کی یہ کیفیت دیکھ کر بولا، اب تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو تم اس دودھ کو پینے سے انکار کر دو اور کل شاہی جلاد تمہارا سر قلم کر دے گا، یا پھر تم یہ دودھ پیو اور تمہاری جان بچ جائے گی اور تم بادشاہ کی آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ کشمکش میں تھا، ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت ہے تو دوسری طرف کتے کا بچا ہوا دودھ تھا۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا اور آخرکار جان اور مال کی جیت ہوئی اور عزت نفس ہار گئی۔ وزیر نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں سارا دودھ پی گیا۔ فقیر نے یہ دیکھ کر کہکہا لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے۔ یہ انسان کو کتے کا بچا ہوا دودھ پینے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ یہی وہ سچ ہے جس نے مجھے آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس جھوپڑی میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جو زندگی کے دھوکے میں آؤں گا اور موت کو جتنا فراموش کروں گا، میں اتنا ہی غرض کے دلدل میں دھستا جاؤں گا۔ لہٰذا میرا تمہیں بھی مشورہ ہے، زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو تو تمہاری زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ وزیر تینوں سوالوں کے جواب لے کر فقیر کی جھوپڑی سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جو محل کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے غرض نے اسے کس شرمندگی سے دوچار کیا تھا۔ وہ اسی کیفیت میں محل کے سامنے پہنچا تو اسے سینے میں خوفناک درد اٹھا۔ وہ اپنے گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی روح پرواز کر گئی، گویا کہ وہ زندگی کی ان تمام حقیقتوں کو پہچان چکا تھا اور شرمندگی اور غرض کے بوجھ تلے آ کر اس نے اپنی جان گنوا دی تھی۔ دوستو، ہمیں بھی اپنی زندگی کی ان 3 حقیقتوں پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم زندگی کی سب سے بڑی سچائی کو جان چکے ہیں، اور کیا ہم زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ پہچان چکے ہیں، اور کیا ہم اپنی سب سے بڑی کمزوری کو جانتے ہیں یا نہیں۔ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم لوگ زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، اور کہیں ہم اسی وزیر کی طرح لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر غرض کا غلیظ گھونٹ تو نہیں پی رہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔